بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ کہانی ہے ایک بوڑھی مگر دانا عورت کی جس کا خاوند اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس عورت سے اس کی خوشیوں بھری زندگی کا راز پوچھا گیا کہ آیا وہ بہت لذیذ کھانا پکاتی ہیں، یا اس کا خاوند اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہے، یا وہ بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی خاتون رہی ہے، یا پھر اس کی محبت کا کوئی اور راز ہے۔ عورت نے ان سوالات کا کچھ یوں جواب دیا، کہنے لگیں کہ خوشیوں بھری زندگی کے اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھوں میں ہیں۔ عورت چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور اگر چاہے تو جہنم بنا دے۔ مت سوچئے کہ مال و دولت خوشیوں کا سبب ہے۔ تاریخ میں کتنی ہی مالدار عورتیں ایسی ہیں جن کے خاوند ان سے کنارہ کش ہو گئے تھے۔ نہ ہی بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت ہونا کوئی بہت بڑی خوبی ہے۔ کئی عورتوں نے 10 بچے جنے، مگر وہ اپنے شوہروں سے کوئی خصوصی الطفات اور محبت نہ پا سکیں، بلکہ نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ اچھا کھانا پکانا بھی کوئی خوبی نہیں ہے۔ سارا دن کچن میں کھانے پکانے کے باوجود بھی عورتیں خاوند کی شکایت کرتی نظر آ رہی ہیں۔ تو پھر پوچھا گیا، تو پھر آپ ہی بتا دیں کہ اس پرسعادت اور مسرت بھری زندگی کا راز کیا ہے، اور آپ اپنے خاوند کے درمیان درپیش مسائل اور مشکلات سے کس طرح سے نپٹا کرتی تھیں۔ اس نے جواب میں کہا کہ جس وقت میرا خاوند غصے میں آتا، اور بلا شبہ میرا خاوند بہت ہی غصیلا آدمی تھا، میں ان لمحات میں نہایت ہی احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیا کرتی تھی۔ احترام کے ساتھ خاموشی یعنی آنکھوں سے حقارت اور تنزیہ پن نہ جھلکے۔ آدمی بہت عقل مند ہوتا ہے، ایسی صورتحال کو بھانپ لیتا ہے کہ بیوی کا ری ایکشن کیا ہے۔ بے شک بیوی منہ سے بات نہ بھی کرے، لیکن چہرے کے تاثرات ہی بتا دیتے ہیں۔ سوال پوچھا گیا کہ آپ بتائیں تو آپ ایسے میں کمرے سے باہر کیوں نہیں چلی جایا کرتی تھیں؟ اس عورت نے خوبصورت جواب دیا۔ وہ کہنے لگیں کہ خبردار، ایسی حرکت مت کرنا، اس سے تو ایسا لگے گا کہ تم مجھ سے فرار چاہتی ہو اور اس کا نقطہ نظر نہیں جاننا چاہتی۔ خاموشی تو ضروری ہی ہے، اس کے ساتھ خاوند جو کچھ کہے اسے نہ صرف سننا بلکہ اس سے اتفاق کرنا بھی اتنا ہی اشد ضروری ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ میرا خاوند جب اپنی باتیں پوری کر لیتا تھا تو میں کمرے سے باہر چلی جاتی تھی، کیونکہ اس سارے شور شرابے کے بعد میں سمجھتی تھی کہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ میں اپنے روزمرہ کے گھریلو کاموں میں لگ جاتی تھی اور اپنے دماغ کو اس جنگ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس عورت سے سوال کیا گیا، تو آپ اس ماحول میں کیا کرتی تھیں؟ کئی دنوں کے لیے لا تعلقی یا پھر بول چال چھوڑ دینا وغیرہ؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ بول چال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا اور خاوند سے تعلقات کو بگاڑنے کے لیے دو رخی تلوار کی مانند ہے۔ اگر تم خاوند سے بولنا چھوڑ دیتی ہو تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں اس کے لیے یہ تکلیف دہ ہو۔ شروع میں وہ تم سے بولنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن جس طرح دن گزرتے جائیں گے وہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا۔ تم ایک ہفتے کے لیے بولنا چھوڑ دو گی تو اس میں تم سے 2 ہفتوں تک نہ بولنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے بغیر بھی رہنا سیکھ لے۔ خاوند کو ایسی عادت ڈال دو کہ تمہارے بغیر اپنا دم بھی گھٹتا ہوا محسوس کرے گا، گویا تم اس کے لیے ہوا کی مانند ہو، گویا تم وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ رہا ہو۔ باد صبا بنو، باد سر نہیں۔ اس کے بعد اب سوال پوچھا گیا کہ اس کے بعد آپ کیا کرتی تھیں؟ اس عورت نے کہا کہ میں 2 سے کچھ زیادہ گھنٹوں کے بعد جوس یا پھر گرم چائے لے کر اس کے پاس جاتی تھی اور اسے نہایت سلیقے سے کہتی کہ لیجئے چائے پیجئے۔ مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس لمحے اس چائے یا اس جوس کا متمنی ہوگا۔ میرا یہ عمل اور اپنے خاوند کے ساتھ گفتگو اس طرح ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان کوئی غصہ یا لڑائی والی کوئی بات ہی سرے سے ہوئی تک نہیں تھی، جبکہ اب میرا خاوند ہی مجھ سے اصرار کر کے بار بار پوچھ رہا ہوتا تھا کہ کیا میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں۔ میرا ہر بار اسے یہی جواب ہوتا تھا کہ نہیں، میں تو ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے درشت رویے کی معذرت کرتا اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتا تھا۔ سوال کیا گیا، تو کیا آپ اس کی ان پیار بھری باتوں پر یقین کر لیتی تھیں؟ عورت نے کہا کہ ہاں بالکل، کیوں نہیں۔ میں جاہل نہیں ہوں کہ میں اپنے خاوند کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو وہ مجھے غصے میں کہہ ڈالتا ہے، اور ان باتوں کا یقین نہ کروں جو وہ مجھے پیار
پیار محبت اور پرسکون حالت میں کہتا ہے۔ اب اس عورت سے سوال کیا گیا تو پھر آپ کی عزت نفس کہاں گئی؟ اس عورت نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ کیا عزت اسی کا نام ہے کہ تم غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی تلخ باتوں پر تو یقین کر کے اسے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت ہی نہ دو جو وہ تمہیں پیار بھرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہو۔ میں فوراً ہی اس غصے کی حالت میں دی ہوئی گالیوں اور تلخ و ترش باتوں کو بھلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ جی ہاں دوستو، یہی تو خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز ہے اور عورت کے اندر ہی موجود ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بندھا ہوا ہے۔ قوت برداشت کی یہ صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس عورت میں آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اور شوہر کی بھی محبوب بن جاتی ہے۔ عورت کا دائرہ عمل اس کا گھر ہی ہے۔ عورت کے کئی روپ ہیں، وہ بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ماں ہے، ہر لحاظ سے معزز اور محترم ٹھہری ہے۔ عورت کا فطری تقدس، پاکیزگی اور اس کی نسوائی حرمت صرف اور صرف اسلام کی مرہون و منت ہے۔ مکان تو اینٹوں اور پتھروں سے بنائے جاتے ہیں، لیکن ان مکانوں کو گھر بنانے کا کام عورت کا ہے، اور عورت ہی کا کیوں، مرد کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ مرد گھر کا منتظم ہوتا ہے، عورت اور مرد مطلب میاں بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہیں جو مل کر کام کرتے ہیں تو ازدواجی اور معاشرتی زندگی کی گاڑی درست چلتی ہے۔ ازدواجی زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، پر یہ رشتہ بھروسہ، اعتماد، سچائی اور محبت پر قائم ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی کمی اور خامی کے ساتھ اپنانا ہوتا ہے، صبر و تحمل سے کام لینا پڑتا ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے اس سے کوئی بھی منہ نہیں موڑ سکتا۔ ہائر ایجوکیشن لینے کے باوجود آج کی جنریشن میں قوت برداشت جیسے ختم ہو چلی ہے۔ گر ہستی چلانے کی صلاحیت بالکل بھی نہیں ہے۔ آئے دن ہم کئی خبریں سنتے ہیں جو ہمارے آس پاس ہوتی ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خبر سنی کہ لڑکا اور لڑکی 4-5 سالوں سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، شادی ہوئی تو 4 مہینے بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ گزار نہیں پائے، معشوقہ بن کر تو 5 سال گزارے، بیوی بن کر 5 ماہ بھی نہ گزار سکیں اور نوبت الگ ہونے پر آ گئی۔ ایک اور خبر سنی کہ شادی کے 14 مہینوں کے بعد لڑکی الگ ہو جانا چاہتی ہے۔ اس کی وجہ تھی ماں سے فون پر گھنٹوں باتیں کرنا، بچے کی طرف سے لاپرواہ ہو جانا۔ اس پر شوہر نے کچھ کہہ دیا تو الگ ہونا ہے۔ ان معاملوں میں کوئی پختہ وجہ نہیں ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی وجوہات پر یہ رشتے ٹوٹنے کے دہانے پر آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ماں کو اپنی بیٹیوں کی ازدواجی زندگی میں دخل دینا ہی نہیں چاہیے اور گھنٹوں گھنٹوں فون پر ان سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ کئی مائیں ایسی ہیں جو اپنے بیٹوں کے سامنے کئی لوگوں کی برائیاں کرتے بیٹھتی ہیں۔ ان ماؤں کو لگتا ہے کہ جو ہم فون پر کئی لوگوں کی برائی کرتی ہیں وہ ہماری بیٹیاں نہیں سنتی، پر یاد رکھیں کہ جو آپ کر رہی ہیں وہ آپ کی بیٹیاں دیکھ رہی ہیں اور وہ وہیں جا کر اپنے سسرال میں دہراتی ہیں۔ سسرال کی باتیں اپنی ماؤں کو بتاتی جاتی ہیں کیونکہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو خود سکھا رکھا ہے یہاں کی باتیں وہاں اور وہاں کی یہاں لگانا، اور یہی مائیں صحیح صلاح مشورے کرنے کی بجائے انہیں غلط راہ بتا دیتی ہیں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں ان پڑھ مائیں ہیں، بلکہ اچھی پڑھی لکھی مائیں بھی شامل ہیں۔ اس سے گھر جڑنے کی بجائے ٹوٹ جاتے ہیں اور بیٹیوں کے ہی نہیں بلکہ اپنے گھر میں بھی تناؤ کا ماحول پیدا کر دیتی ہیں، کیونکہ ان کے گھر میں 1-2 عدد بہو بھی تو ہوا کرتی ہیں۔ بیٹی گھر آ کر بیٹھتی ہے اور بہو گھر سے نکل کر اپنے میکے چلی جاتی ہے۔ ایک عورت سے گھر جنت بھی بنتا ہے اور جہنم بھی بنتا ہے، اس لیے اپنی ازدواجی زندگی کو سنبھال کر چلانے کی ضرورت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری بہنوں کو ہماری آج کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اگر کوئی بات کڑوی بھی لگی ہو تو معذرت، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں گی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔